السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں سحری سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے ولاگ میں دیکھا، ہم لوگ میقات میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم لوگوں نے سحری کی ہے۔ سحری کرنے کے بعد ہم لوگ احرام باندھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مکہ کے لیے روانہ ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم لوگ طائف میں ہیں اور یہاں سے ہم نے احرام باندھے ہیں۔ تو فائنلی ہم لوگ احرام وغیرہ باندھ کے نکلے تھے، گھنٹے ڈیڑھ کا سفر ہمارا ختم ہو گیا اور ہم لوگ مکہ پہنچ چکے ہیں۔ تو مکہ میں انٹر ہوتے ہی آپ کو خوبصورت ٹنلز دیکھنے کو ملیں گی، اور یہ ایک نہیں دو نہیں بہت ساری ٹنلز ہیں یہاں پہ، اور کیونکہ ان کے اوپر بالکل پہاڑ ہے، پہاڑوں کے نیچے سے یہ راستہ بنایا ہوا ہے گزرنے کے لیے۔ تو یہ جب انٹر ہوتے ہیں ٹنل میں تو بڑا خوبصورت سا اس کے اندر نا ایک ویو آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ہر نئے ولاگ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو ایک کے ٹنل ختم ہوتی ہے تو دوسری سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بہت ساری ٹنلز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے جی، آج ہم لوگ الحمدللہ عمرہ کرنے پہنچ چکے ہیں، اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ سمجھے کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ تو ابھی ہم لوگ مینا سے گزر رہے ہیں، یہاں پہ مینا کے خیمے لگے ہوئے ہیں جہاں حج کے دوران حاجی قیام کرتے ہیں۔ یہ سارے نیچے جو نظر آ رہے ہیں یہ مینا کے خیمے ہیں، اور حج کے دوران حاجی جو ہے یہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم اسی روڈ سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ سامنے 3 شیطان کو جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات، وہ والی بلڈنگز بھی نظر آ رہی ہیں۔ ویڈیو میں اتنا کلیئر نہیں ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہے، اور جو باہر کی لائٹس ہیں وہ میرر پہ پڑ رہی ہیں۔ تو آئی تھنک سو یہ تیسری ٹنل ہے جس میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، اور سب کے اندر اتنی خوبصورت لائٹنگ، ایگزاسٹ سسٹم، اور یہ سارا کچھ بہت اچھا کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم جب حج کے دوران حاجی آتے ہیں تو ان کو یہ سارا راستہ جو ہوتا ہے وہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے مینا تک اور مزدلفہ تک، اور یہاں وہ سارا پیدل اپنا جو ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں سفر۔ تو اس سلسلے میں یہاں پہ بہت اچھی وہ جو ہوتی ہے نا ایگزاسٹ کا سسٹم کیا گیا ہے، کہ تاکہ کوئی اتنا زیادہ رش کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا وہ نہ ہو، گھٹن وغیرہ نہ ہو، حبس نہ ہو۔ تو فائنلی وہ سامنے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، اور ہم بالکل قریب ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ ابھی ہم پارکنگ میں اپنی گاڑی لگائیں گے اور وہاں سے ہم پیدل جو ہے نا وہ انشاءاللہ حرم پاک میں جائیں گے۔ تو بالکل ابھی یہاں سے تھوڑا سا ڈسٹینس رہ گیا، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو تھے وہ پڑھ رہے ہیں تلبیہ۔ گاڑی یہاں پارک کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے اب جو ہے نا پیدل چلیں گے۔ یہیں پیچھے ہم نے ساتھ میں گاڑی پارکنگ میں لگائی ہے، اور یہاں سے جو تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کا ہی ہے، وہ ہم لوگوں نے پیدل طے کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمیں فجر کی اذان ہو گئی تھی، تو یہاں پہ ہم نے روزے کی نیت کی، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پہ فجر کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنا عمرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے پرفارم کرنا۔ تو ابھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں جماعت کا، تاکہ جماعت اذان ہو اور جماعت کی اقامت کہیں اور ہم عمرہ سٹارٹ کریں۔ تو پہلے ہم نے جو ہے اپنا طواف نیچے مطاف میں سٹارٹ کیا تھا، تو اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ہم وہاں صحیح طرح سے عمرہ ہم بالکل بھی جگہ نہیں تھی، حبس تھی بہت زیادہ۔ تو ہم نے سوچا کہ اوپر والے فلور چلو تھوڑے خالی ہوں گے تو اوپر جا کے کر لیتے ہیں۔ تو جیسے ہم فرسٹ فلور پہ آئیں تو یہ رش تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن کچھ حد تک جو تھی نا آسانی تھی، لیکن نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے مطاف میں رش، تو یہ بالکل ابھی الحمدللہ ہم نے اپنا طواف جو ہے وہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ابھی جا رہے ہیں سعی کرنے، یعنی صفا مروہ کی طرف۔ تو یہ سامنے راستہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ لوگ جو ہے نا وہ صفا مروہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اتنی زیادہ جو ہوتے ہیں نا ایک بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔
اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ صفا مروہ پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ ہمارے چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور لاسٹ چکر میں نے کہا چلیں جی ولاگ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں. لیکن اس دفعہ جو ہے نا ایک تو رش بہت زیادہ جس کی وجہ سے ویڈیو شوٹ نہیں کی، اور دوسرا میں نے یہ سوچا کہ الحمدللہ اتنی دفعہ پہلے عمرہ کیا، سب کی ویڈیوز موجود ہیں، تو اس دفعہ میں نے ویڈیوز پہ فوکس ذرا کم ہی کیا ہے. اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا پھر عمرہ کر کے تو جیسے ہی نکلے ہم نے گھنٹہ ڈیڑھ ریسٹ کی ہے، اور ریسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ مدینہ شریف کی طرف نکل آئے ہیں. اور میں تو سارا راستہ سوئی آئی ہوں، اور یہ راستے میں ایک آتا ہے منکی اسپاٹ. یہاں پہ بہت سارے منکیز ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کے نہیں آئے کیونکہ بالکل یاد نہیں تھا کہ راستے میں منکی اسپاٹ آئے گا تو ان کو کچھ دیں گے. تو یہاں پہ وہ ساری گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، بیچاروں کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی کچھ دے. تو گاڑی میں نہ کوئی فروٹ پڑا ہوا تھا نہ کچھ، تو ہم نے بس گھر سے کوئی راستے میں کچھ لیا ہی نہیں. رمضان ہے تو اس وجہ سے پھر ہم کوئی کھانے کی چیز ہم نے ساتھ ہی نہیں رکھی. صبح سحری کر لی تھی، اس کے بعد کوئی چیز ہی نہیں رکھی. تو یہ دیکھیں یہ ایک منکی آ رہا ہے بھاگتا ہوا، تو یہ ابھی گاڑی پہ چڑھ گیا اور ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دے، لیکن بیڈلی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. فائنلی ہم لوگ مدینہ پاک پہنچ چکے ہیں. ہم نے یہاں پہ آ کے اپنا ہوٹل لیا ہے، اور یہاں پہ اس کی بکنگ ہم آن لائن پہلے ہی موبائل ایپ سے کر چکے ہیں. تو ابھی ہم بس اپنا سامان رکھیں گے، یہاں پہ فریش ہوں گے، شاور لیں گے اور کپڑے وغیرہ چینج کریں گے اور مسجد نبوی میں چلے جائیں گے. تو یہ آتے ہی یہاں پہ میں تو اتنا زیادہ تھک گئی تھی، میں تو بس بیٹھ گئی بیڈ پہ. عدنان نے اور علی نے جو کچھ چیزیں ہم گھر سے ساتھ افطاری کی لی تھیں یا صبح لیے تھے سینڈوچ وغیرہ، وہ بھی پڑے ہوئے تھے. تو کہتے کہ خراب نہ ہو جائیں، تو ان کو چلو نا پانی تھا، کچھ واٹر بوٹلز تھیں اور کوئی کولڈ ڈرنکس تھیں. تو عدنان کہتے چلو میں نے ان کو رکھ دیتا ہوں فریج میں. تو چلیں جی ابھی تیار ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں، شاور وغیرہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ حرم پاک میں چلتے ہیں مسجد نبوی میں. کیونکہ آج کا افطار کا پلان جو ہے نا وہ ہمارا انشاءاللہ مسجد نبوی میں، اور ہمارا فرسٹ افطار ہے مسجد نبوی میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے مسجد نبوی میں جو سفرے لگتے ہیں ان پہ کبھی افطار نہیں کیا. تو اس لیے کچھ اس چیز کی بھی خوشی ہے. کچھ مدینہ پاک میں ویسے ہی آتے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون آتا ہے کہ دل کرتا ہے بندہ یہیں رہ جائے. تو ابھی ہم جا کے گاڑی لگائیں گے پارکنگ میں، اور پھر جا کے نا مسجد میں ہم لوگ افطار کرتے ہیں. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، جا کے نماز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ افطاری کریں گے، اور رات کو نماز اور تراویح عشاء پڑھ کے تو پھر ہی ہم لوگ واپس آئیں گے. تو ہمارے یہ جو 4-5 گھنٹے ہیں یہ انشاءاللہ مسجد نبوی میں ہی گزریں گے. تو یہاں آتے ہی کچھ لوگ الگ سے اپنے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں گروپ، اور کچھ جو ہے نا مسجد نبوی میں جو سفرے لگتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے آتے ہی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد عصر کے فوراً بعد انہوں نے سفرے لگانے اسٹارٹ کر دیے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو افطاری کروانی ہے تو ظاہر ہے کوئی گھنٹہ دو پہلے ہی اس کا انتظام ہونا چاہیے. تو یہاں پہ وہ ہمیں ساتھ ساری افطاری سرو کرتے جائیں گے سفرے لگانے کے بعد. تو تب تک میں نے سوچا کہ چلو کچھ وظائف پڑھ لیں، کیونکہ ٹائم ابھی ہے مغرب میں کافی. تو یہاں پہ نا کچھ ادھر ادھر فرینڈس تھے، پاکستانی لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے تھوڑی گپ شپ کی، اپنے وظائف وغیرہ کیے، اور اس کے بعد ہمیں یہ افطاری کے پیکٹ سرو کیے گئے. اور اس کے اندر ہے دہی ہے، کھجوریں ہیں، پانی ہے، ساتھ میں یہ ڈبل روٹی ہے، اور اس کے اندر وائپس ہیں، ٹیشو ہے، اور ساتھ میں ایک مسالے کا پیکٹ ہے جو دہی کے اندر مکس کر کے تو آپ اس بند کے ساتھ جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں. یہاں پہ کھجوریں سرو کر رہی ہیں، اس طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں، کیکس اور اس طرح کی چیزیں بھی سرو کی جا رہی تھیں. جی تو یہاں پہ افطار کا ٹائم ہو گیا تھا، اذان ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. ہم لوگوں نے الحمدللہ افطار کیا، اور اس کے بعد اتنے پیارے خوبصورت بادل آ گئے، اتنا اچھا موسم ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش آنے والی ہے. تو آج کے ویلوگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں.